نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق إلى الجنة صدق الله العظيم کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت تو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کے نام تو برتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر میرے محدث استاد کرام اور مجلس کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جذبے جہاد کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہے اور اس کو ہر کس و ناقص جان سکتا ہے جس طرح پھول کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے سورج کو کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے آنکھوں کو بصارت کی ضرورت ہوتی ہے پلکوں کو جھپک کی ضرورت ہوتی ہے کانوں کو سماعت کی ضرورت ہوتی ہے دل کو دھڑکنے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کی ضرورت ہے اور موجودہ وقت میں انقلابی اور تبدیلی جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتی سامعین محترم جب کفار نے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جبایا گیا حتیٰ کہ آخری زمان میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بے دخل کر دیے گئے رب کا فرمان یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کر لیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کا فرمان سن کر کمر بستہ ہو گئے مدینہ کے دور اور دیوار سے حی علی الجہاد کی صدائیں بلند ہونے لگی کسر و کسرے کے ہوائیں اکڑنے لگی نبی الملاحم علی کلمت اللہ کے لیے کبھی بدر کے میدانوں میں کبھی احد کی چٹانوں میں کبھی خندق کی غاروں میں کبھی تبوک کی تفتی صحراؤں میں کبھی حنین کے ریگستانوں میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہ یہ رضیہ بڑھتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا کبھی نا آلات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لغمیں ڈلنے والے ہیں مظلوموں کی آہوں نے شعلہوں کی ردائی پہنی ہے یہ جال کو پس یادوں کے اب سلنے گلنے والے ہیں ہمت نہیں طوفان میں جذبے کو ہمارا چین سکے ہمت نہیں طوفان میں جذبے کو ہمارا چین سکے جتنے ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں ہم اور اچلنے والے ہیں سامعین محترم جہاد مسلمانوں کے تحفظ کا ضامن ہے جہاد کے ذریعے اسلام کو عروج ملتا ہے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو شان و شوکت ملتا ہے اس جہاد نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات پر شرکت فرمایا محدثین حضرات سینکڑوں ابواب جہاد کر عنوان پر باندھے ہیں مجاہد جب اپنے جسم پر زخم کھا کر جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے مجاہدین کے یہ شان دے کر شاعر تڑپ کر کہتا ہے تیرے خون کا خطرہ گر نہ سکا تو مولا کا مہمان بنا تیرے خون کا خطرہ گر نہ سکا تو مولا کا مہمان بنا تیرے خون کے خوشبو پھیلے گی تو سارا عالم مہکے گا سامعین محترم ذرا توجہ کرنا مجھے سید احمد شہید کا وہ جواب کبھی نہیں بولے گا جب انہوں نے کنداریوں کی چاونی میں عبد الباقی خان کو دیا تھا
جب عبد الباقی خان نے کہا سید آپ کے تمام باتیں بہت اچھی لگتی ہے مگر یہ اسلحہ اور بندوق آپ کے جسم پر زیب و زینت نہیں دیتا، تو سید احمد شہید خان بگڑے ہوئے شیر کی طرح غصے میں آ کر جواب دیا، جس اسلحہ اور بندوق کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آپ اس کو شان بزرگان کے لیے عارض سمجھتے ہیں، خدا کی قسم تف ہو شان بزرگان پر۔ آؤ جہاد کو دہشت گردی کہنے والوں سن لو، اگر قرآن پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر پیارے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر دین اسلام پر جان قربان کرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر صدیق کی صداقت پر مرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر عمر کی عدالت پر مرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر عثمان کی سخاوت پر مرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح، اگر علی کی شجاعت پر مرنا دہشت گردی ہے تمہیں دہشت گردی صحیح۔ اے کفارو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مجاہدین کو دہشت گرد کہیں گے، مجاہدین جہاد کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم ناممکن ہے، ناممکن ہے، کیونکہ جہاد اللہ کا حکم ہے، ہم کٹ تو سکتے ہیں مگر جہاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، فَبِاللَّهِ کی تہ میں بقا کے راز مضمر ہے، فَبِاللَّهِ کی تہ میں بقا کے راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے، وما علینا الا البلاغ۔